ضاقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عزیز طالبات آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی. کل کا پارہ ہم نے 24واں پارے کا خلاصہ کیا تھا جو سورۃ الزمر کے رکوع کا ہم نے احاطہ کیا تھا، جس میں یہ ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دے رہے ہیں جس کے پاس اللہ کی صداقت آ گئی، لیکن صداقت آنے کے باوجود بھی وہ اس سے انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے ان مضامین کو دیکھا کہ موت اور حیات کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام اللہ کے قبضے کے اندر ہیں. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس چیز سے بچ سکے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے انسان کی ذہنیت کے بارے میں پڑھا کہ جب اللہ رب العزت اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ اس کو اپنی کوشش وہ صحیح سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی کوشش سے ہوا. تو یہاں پر اس کے ساتھ ہی سورہ زمر کے ہم نے مضامین میں مومن گروہ اور کافر گروہ کے بارے میں پڑھا کہ قیامت کے دن ان کو ان کے مقامات پہ لے کر جایا جائے گا اور فرشتوں سے بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ اور حیرت سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس جو ہے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے آیتیں پڑھ کے سناتے جو تمہیں ڈراتے. تو اس کے جواب میں دونوں گروہ کے جوابات کا ہم نے تذکرہ پڑھا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ان کی حسرت کے بارے میں پڑھا. کل ہی کے پارے میں ہم نے سورۃ المؤمنون کے مضامین کا احاطہ کیا جس کا مرکزی مضمون تو یہ تھا کہ رسول مومن بھی جب وہ حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا بلند کلمہ کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے اور مخالفین کی جتنی بھی طاقت ہوتی ہے وہ اس کے آگے زیر ہو جاتی ہے.
اس کے ساتھ ہم نے اس کے مضامین میں خاص طور پہ یہ بات بھی پڑھی کہ عمل کا جو جزا سزا کا جو ایک قانون ہے قدرت الہی کا، وہ برحق ہے، اور اس سے کوئی بھی شریعت کبھی بھی جو ہے مستثنا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی کل ہم نے سورہ حامیم السجدہ کے بارے میں پڑھا، اور اس کے مضامین میں ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی باتیں کھول کھول کر بیان کر رہی ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ربوبیت ہے توحید کا درس دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو مشرکین کا شرک ہے اور جس سے وہ انسانی سوسائٹی کے اندر جو ہے ایک زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، تو یہ تمام کاموں کا نتیجہ ان کے اپنے ہی لیے ہوگا، یہ اپنے ہی لیے برا کر رہے ہیں۔ تو کل کی صورت کا ہی ایک تھوڑا سا حصہ آج کے پارے کے اندر انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ آج کا پارہ الیہ یردو یعنی کہ 25واں پارہ ہے، اور اس کے اندر سورہ حامیم سجدہ کا آخری رکوع یعنی کہ 6واں رکوع ہے، اور سورۃ الشورى مکمل 5 رکوع کے ساتھ، اور سورۃ الزخرف تقریباً 7 رکوع مکمل صورت، اور سورۃ الدخان کے تقریباً 3 رکوع ہیں یہاں پر، اور اس کے ساتھ ہی سورۃ الجاثیہ کے 4 رکوع کے ساتھ یہ پارہ انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کے اہم مضامین اس کے پارے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ سورۃ الحامیم السجدہ ہی کا حصہ ہے۔ چھٹے رکوع اور پارہ اس طریقے سے یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا جا رہا ہے الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من الشهيد۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اللہ کے بغیر نہ پھلوں میں نہ کوئی پھل اپنے شگوفے سے نکلتا ہے، نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے تمہارے وہ شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی اس باتوں کوئی گواہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی شریک بنایا۔ تو یہاں پر اس رکوع میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے کہ قیامت کا علم یا جتنی بھی چیزوں کا علم ہے، پتے سے جو بھی کچھ نکلنا ہے، یعنی کہ حمل تک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کیا پیدا ہوگا، تو یہ تمام جو ہے علم الغیب ہے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفاتیح الغیب ہے، تو یہ وہ علم ہے جو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اس کے بعد یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے ہر عمل اور اس کا جو ہر ارادہ ہے، اس کی نیت کو اللہ رب العزت بہت اچھی سے جانتا ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکوں کا انجام قیامت میں کتنا رسوا کن ہوگا۔ یہاں پر انسان کی ذہنیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ مال و متاع کی دعا کرتے ہوئے نہیں تھکتا، اور اگر ذرا سا نقصان پہنچ جاتا ہے تو وہ آس توڑ کر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اس پر وہ اللہ کی رحمت پر جو ہے ناز کرتا ہے، اور پھر وہ اس پر اکڑنے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اولاً تو میرا یہ گمان ہے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، اور اگر آئے بھی تو ہمیں ایسی ہی خوشگواریاں حاصل ہوں گی۔ غرض یہ کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا لیتا ہے تو اللہ سے رخ پھیر لیتا ہے، اور جب کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو لمبی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، ہر اچھے برے وقت میں اللہ کی طرف رجوع الی اللہ کرتا رہے۔ تو یہ ہے انسانوں کی ناشکری اور اس کا بے صبرا پن۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے اس طرف ہی اشارہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر قرآن کی جو حقانیت ہے وہ واضح ہو کر رہے گی۔ قرآن کریم متعدد جگہ پہ آخرت کے بارے میں، سزا جزا کے بارے میں فرما دیا، اور یہ لوگ بطور استحضاء سوال کیا کرتے تھے کہ آخرت کیسے قائم ہوگی، کب قائم ہوگی، کیا ہم مردہ ہو جانے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو قرآن کریم واضح ہے، اس میں جتنی بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ برحق ہے، تو لہٰذا روز قیامت یہ ان کے اوپر آیا ہو جائے گا، اور اس وقت ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الشورى شروع ہو رہی ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس کے چوتھے رکوع کے اندر ایک آیت ہے وَأَمْرُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ سے ماخوذ ہے، جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات میں باہمی مشورے سے طے ہوتا ہے، یعنی کہ مشورے کی ایک کونسلیشن کی اس کے اندر اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سورۃ الحامیم سجدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مضامین کے اعتبار سے اگر اس صورت کو دیکھیں
تو اس صورت میں امت مسلمہ کے برپا کیے جانے کی اصل غرض و غایت کی تعلیم دیتے ہوئے یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ زمین میں جب اقتدار حاصل ہو تو مسلمانوں کو کون سی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے مرکزی مضمون کو سمجھانے میں نیز مخالفین کے جو اعتراض کے رد کے لیے اللہ رب العزت نے اس اسلوب اختیار کیا ہے، اس کے اجزاء کچھ اس طریقے سے ہیں کہ وحی قرآنی اور رسالت محمدیہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ سلسلہ وحی و رسالت تو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اختلاف اور انکار بھی کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے وحی الہی کا انکار اور رسالت کی تکذیب ہوتی رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اختیارات اور آزادی عمل کو اگر معطل کر کے جبراً سب کو امت واحد بنانا چاہتا تو اس کے لیے تو کوئی بھی دشوار نہیں تھا، مگر انسان کو آزادی فکر اور عمل کی دعوت اس لیے ہی دی گئی ہے تاکہ امتحان لیا جائے، اور عقل و بصیرت سے کام لے کر اللہ کی رضا اور رغبت کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ دیکھنا اصل مقصود ہے۔ کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی بات بھی ہے کہ اسلام اللہ کا وہ واحد دین ہے جس کی دعوت ہر زمانے کے ہر نبی نے دی ہے۔ اختلاف اور سرکشی تو بعد میں پیدا کرنے والوں نے کی ہے، طرح طرح کے فرقے بنا لیے، اپنی طرف سے نبیوں کی طرف باتیں منسوخ کر لی۔ اس کے ساتھ ہم اس کے مضامین میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہو یا حضرت خضر علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، تمام رسولوں کی بعثت کا جو اصل مقصد رہا ہے وہ اسی دین کو قائم کرنا ہے۔ یہی مقصد رسالت محمدیہ کا بھی ہے۔ اس بنا پر مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دین کو قائم کرنے کے لیے مصروف جد و جہد رہے، اور مسلمانوں کو مخلصانہ جد و جہد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جد و جہد جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، صبر اور استقامت سے اللہ کے راستے میں جمے رہیں، اللہ پر توکل کرتے رہیں اور اللہ کے اس فریضے کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی رحمت ضرور حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف تبلیغ ہے، برے اعمال کے خراب نتائج سے آگاہ کرنا ہے، کسی کو بھی زبردستی ہدایت پر گامزن کرنا نہیں ہے۔ تبلیغ و انذار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہر شخص کا عمل اس کے لیے ہے، ہر شخص اپنے عمل کا جو ہے وہ خود ہی جواب دہ ہوگا۔ ہدایت آ گئی، رسولوں کا کھلا واضح پیغام آ گیا، کتاب نازل ہو گئی، اب اس کو ماننا یا نہ ماننا یہ اس کے اپنے اوپر ہے۔ اچھا عمل کرے گا تو اس کے اپنے لیے ہوگا، برا عمل ہوگا تو اس کے اپنے لیے ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی اس کے مضامین میں کہ رضا الہی اور آخرت کی زندگی کا جتنی بھی اس میں کامرانیاں ہیں ایمان اور عمل صالح سے وابستہ ہیں، اور ایسے لوگ جو اندر جو صفتیں ہونی چاہیے وہ ہے وہ توکل، گناہوں سے بچنا، فحش باتوں سے اجتناب کرنا، درگزر سے کام لینا، اطاعت الہی، نماز کا قائم کرنا، آپس کے معاملات کو باہمی مشاورت سے طے کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا، یہ وہ صفتیں ہیں جو عمل صالح کرنے والوں کے اندر ہونی چاہیے، ان کو پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذات کی اصلاح نہیں ہے، بلکہ اپنے اہل و عیال میں اس معاشرے کی بھی اصلاح ہے، یہ امت کا فریضہ ہے۔ اور اگر یہ فرض نہ ہوتا تو دعوت اللہ داعی کے لیے کوئی احکامات ہی نہیں ہوتے، صرف انسان اپنے عمل کرتا، اپنی جزا سزا کا مکلف ہوتا، اور اس کو نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ ہوتی نہ اپنے معاشرے کی پرواہ ہوتی۔ لیکن دین صرف اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ اس خیر خواہی کا نام ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور دعوت کا کام جیسے کہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صورت کے اندر جا بجا مناسب جگہوں پہ کفر و شرک اور انکار کرنے والوں کے جو ہے برے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے، کہیں کہیں اعتراضات اور شکوک اور شبہات کو بھی دور کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ صورت مکہ کے اس دور کی ہے جب مادی حیثیت سے مسلمان جو ہے بہت ہی کمزور تھے، ظلم زیادتی کا شکار بنے رہتے تھے۔ ایسے وقت میں دین کے قائم کرنے کی ذمہ داری بتاتے ہوئے جو غلبہ اقتدار کے وقت جو رویہ ہونا چاہیے اس کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اس سے ایک طرف تو یہ پیش گوئی ہوئی ہے کہ اسلام کو غلبہ تو حاصل ہو کر رہے گا، اور دوسرا یہ کہ اسلام کو سر بلند کرنا مسلمان کی زندگی کا واحد نصف العین ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا سورۃ الشورى کا پورا ایک بیک گراؤنڈ، اس کے مضامین، اس کا خلاصہ۔ آئیے اب ہم اس کے رکوع کے کچھ اہم نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے
اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ وہ صورتوں میں سے ہے جو مسلسل حامیم سے شروع ہوگی، جنہیں حوامیم کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی حروف مقطعات سے شروع ہے، حامیم، عین، سین، قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے حروف مقطعات کی بات کہ اے پیغمبر، اللہ جو عزیز و حکیم ہے، تم پر اور تم سے پہلے پیغمبر ہوئے ان پر بھی اسی طریقے سے وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ یعنی کہ یہ جو وحی کا سلسلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، پہلے بھی انبیاء علیہ السلام پر جو ہے وحی کے ذریعے امت کو پیغام دیے گئے۔ اور اس حکم میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر اعلیٰ اور شان و شوکت کا مالک ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور جس کی قدر اس کی ہیبت سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ اسی لیے فرشتے کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا و تسبیح میں رہتے ہیں، زمین والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان کا جو اصل سرپرست ہے وہ رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے تصرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے شرک جو بھی انتہائی گھٹیا حرکت ہے، نازیبا حرکت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تبلیغ دعوت کرتے رہے۔ ان کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ برے اعمال اور برے نتائج سے لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو سب کو ایک ہی ملت پر، ایک ہی دین کے اوپر لے کر آتا، لیکن اس نے آزادی فکر اور عمل دے رکھا ہے۔ یعنی کہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ خود سوچے کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے۔ اور پھر جبر کے کوئی معنی نہیں، یعنی کہ قیامت تو بہرحال آ کر ہی رہے گی، وہاں سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ لوگوں، وہی اللہ ہے جو میرا پروردگار ہے، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں لوٹایا جاؤں گا۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو بتایا جا رہا ہے کہ جس زمانے میں جو بھی نبی آیا ہے اس نے اسی دین، اسی اسلام کی دعوت دی ہے، اور یہ اختلاف جتنے بھی پیدا کیے ہوئے ہیں یہ لوگوں کے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی دین کو زمین پر حاوی کریں۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ دین قائم کرنا ہے، نہ کہ کوئی اختلاف، فرقہ، تفرقہ بازی۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے، اور ہر شخص اپنے عمل کے نتیجے میں دیکھ لے گا۔ اور یہ قرآن جو ہے اللہ کی راہ کے حق میں رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے۔ مومنین قیامت سے ڈرتے ہیں، ان کی صفت بتائی جا رہی ہے، اور منکرین کیا ہوتے ہیں کہ وہ بے فکر ہوتے ہیں، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا انکار ہوتا ہے، انہیں آخرت پہ یقین ہی نہیں ہوتا، قرآن کریم کی واضح آیات سے بھی وہ مکرتے ہیں، تو یہ گمراہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا رحم ہے کہ وہ ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود جو ہے انسانوں کی پرورش کے سامان مہیا کر رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور قوت کو جو ہے بھولنا نہیں چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیوں میں لگے ہیں، لیکن اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ ان کو بھی پال رہا ہے، کسی کا اللہ نے رزق نہیں روکا۔ تو یہ اللہ کا ایک رحم ہی تو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک رحمت کا معاملہ ہے انسانوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر جو اختلاف بتائے جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے اندر جو اختلاف کی وجہ تھی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ خود کو نہیں جانتے تھے، بلکہ ان کے اصل اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ ان کے اندر یہ تکبر تھا، اور ان کے اندر اس بات کا بہت شدت سے ایک تکبر کا احساس تھا کہ نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیسے گئی ہے، اس وجہ سے انہوں نے حق کو قبول ہی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کر دیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اسی کے میں سے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ طلب دنیا ہے یا تمہارے اندر طلب آخرت ہے۔ اپنے لیے زندگی بسر کرنے کی راہ خود ایجاد کرنا ہے، اور اپنی زندگی کا ضابطہ بنانا جو ہے سخت ایک نادانی ہے،
کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہی ہو. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص دنیا ہی میں اپنی محنت کا پھل حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے. کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے بڑے بڑے مکانات ملے، کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے بڑا رتبہ ملے، لوگوں میں بڑی عزت ملے، میرا ایک نام ہو. یعنی کہ اس کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ صرف دنیا کے حصول کے لیے ہوتے ہیں، ایک دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یا دنیا کے لیے اس کی تمام جد و جہد ہوتی ہے. تو آخر کار ایک وقت میں اس کو یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کا پھر آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو معاف کرتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جو ہے ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے لیے اور زیادہ ہوتا ہے. اور پھر کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی جو قدرتیں ہیں اور نشانیاں ہیں وہ توحید کی طرف توجہ دلوا رہی ہیں. بار بار اللہ رب العزت اپنی کائنات میں چیزیں دکھا رہے ہیں، انسان کو متنبع کر رہے ہیں کہ کائنات دیکھو، اس کے بنانے والے کو دیکھو اور اپنا پھر عمل دیکھو کہ تمہاری جد و جہد آخر کس کے لیے ہے. اس کے ساتھ ہی آگے 14 رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ مصیبت اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے وہ درگزر ہی کرتا ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان پر جتنی بھی جو مصیبتیں آتی ہیں وہ خود انسان کی اپنی کاشت کردہ ہوتی ہیں، یعنی اس کے اعمال کے نتیجہ یا اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم کی بدولت اس کی قدرت کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور بتایا گیا کہ اللہ اپنے بندوں پر اگر رحم نہ کرے اور ان کے ہر برے عمل کے اوپر فوراً ان کو سزا و جزا دے دے تو انسان کبھی بھی مصیبت اور دردناک جو ہے کیفیت سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا. اور پھر یہاں پر صاحب ایمان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے لیے آخرت کے انعامات کی خوشخبری دی گئی ہے. تو یہاں پر اقامت دین کے لیے جو جد و جہد کرنے والے ہیں قرآن کریم نے ان کے اوصاف اس طریقے سے بیان کیے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں. یعنی غصے کے باوجود وہ طاقت رکھتے ہیں کہ اپنا غصہ ظاہر کرے، لیکن اس وقت بھی اللہ رب العزت کا خوف ان کے اندر ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے کہ معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں. یعنی کہ اس میں یہ نہیں کرتے کہ فلاں احکام سخت ہے، فلاں نرم ہے، اسے قبول کروں یا نہ کروں، بلکہ سمعنا و اطعنا والا ان کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان کے اوصاف میں یہ بھی ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، مشورہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ ہی کے نام پر دینا. یعنی کہ اللہ جتنا بھی مال و دولت ہے انسان اپنی سمجھتا ہے کہ اس کی طاقت سے کمایا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کی دیے ہوئے رزق میں سے یا اللہ کا دیا ہوا جو بھی مال ہوتا ہے اس میں سے اللہ کے لوگوں کے لیے حصہ نکالتے ہیں. اور یہاں پر جو اہم ایک مشورہ ہے معاشرتی اعتبار سے وہ ہے مشاورت، جس کی طرف حدیث میں بھی بتایا گیا ہے، اور مشاورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے. لہٰذا اپنے اہم کاموں میں، اپنے اہم امور کے اندر جو ہے آپس میں مشورہ کر لیا کرو. اور مشورے کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں کہ مشورہ اس جو ہے صاحب بصیرت لوگوں سے کرنا چاہیے، اور مشورہ کرنے والے کے لیے بھی بات ہے کہ جو شخص اس سے کوئی مشورہ کرے تو وہ اس کو ایسا ہی جواب دے، ایسا مشورہ دے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، بھلائی اور خیر خواہی کے اوپر مبنی ہو. تو یہ تمام اوصاف دیکھیے اور اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ اوصاف ہیں، کیا ہم اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو جو بھی کمی بیشی ہے تو ان اوصاف کو انسان کو چاہیے کہ لکھ لے اور روز بروز اپنے لیے اس میں جد و جہد کرے، سعی کرے، اور کوشش کرے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو صفات قرآن کریم میں بتائی ہیں اس کو ہم اپنے اندر پیدا کریں. تبھی ہم جو ہے دین کے لیے کام کرنے میں اپنا ایک مثبت اور ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس صورت کا آخری یعنی کہ 5واں رکوع ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس رکوع میں لوگوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور نافرمانی اور جو سرکش لوگ ہیں ان پر جس طریقے سے دردناک عذاب ہوگا اس کا تھوڑا سا حال یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور پھر ساتھ میں قرآن کریم کو نور کہا گیا ہے، کیونکہ یہی وہ روشنی ہے جس سے راہ راست نظر آتی ہے، حلال حرام، سچ اور جھوٹ کے درمیان جو ایک تمیز حاصل ہوتی ہے، اور یہی نور قبر اور آخرت میں روشنی کا اس کا باعث بنے گا. قرآن کریم میں کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے، اب تک ہم نے تقریباً 2500 پارے تک آ گئے ہیں کہ جس میں ہمیں زندگی کا کوئی پہلو نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کی عبادت سے لے کر معاشرے میں رہنے کے حوالے سے یہاں تک کہ ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر ازواج کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ،
اپنے لوگوں کے ساتھ ایک بحیثیت مومن ہمارے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، ہمیں اپنے تعلقات سوسائٹی کے اندر کس طرح ڈیولپ کرنے چاہیے، کن لوگوں سے کن گروہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن ہمیں ایک ایک معاملہ ایک ایک بات کھول کھول کر بتا رہا ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ قرآن کریم میں واضح نہیں ہے یا قرآن کریم میں صرف عبادات ہی ہیں، اس میں پوری معاشرت ہے، تو تبھی اس کو دستور العمل کہا جاتا ہے، بشرطے کہ ہم سمجھنے والے بنے۔ تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایمان قرآن کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن کو جب انسان سمجھتا ہے تبھی وہ ان چیزوں پہ غور کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمانیات کیا ہے، اور ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے سے اس کو ایک شعوری ایمان حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس صورت کے مضامین اس طرح سے مکمل ہوتے ہیں۔ آگے سورۃ الزخرف شروع ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کے تیسرے رکوع میں زخرف کا لفظ آیا ہے جس کے نام سے یہ ہے، اور زخرف کے معنی جو ہے سونے چاندی، عربی میں جو ہے سونے کو کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت میں اس کا سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے سے نہال کر دے، اور اسی وجہ سے اس کا نام، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ شورا کے بعد نازل ہوئی ہے، اور مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں ان جراثیم کی نشاندہی کی گئی ہے جو کفر اور شرک اور انکار حق کے امراض پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ شرک ایک ایسی برائی ہے کہ اگر انسان ذرا بھی عقل سے کام لے تو سمجھ سکتا ہے کہ خود انسانی فطرت شرک کے خلاف گواہی دیتی ہے، اور یہی وجہ سے اگر مشرکین سے پوچھا جائے کہ یہ کائنات کس نے تخلیق کی ہے تو وہ جواب یہ دینے پہ مجبور ہیں کہ یہ تو اللہ نے ہی پیدا کی ہے جو کہ ان کا خالق ہے۔ لیکن یہ اس قدر افسوسناک رویہ ہے کہ انسان آثار جو ہے کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور دنیا میں انسان کے لیے خدا کے جتنے بھی پیدا کیے بے شمار انعامات ہیں ان سے دیکھتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا رویہ کیا ہے کہ ناشکری کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انکار حق کی جو علت ہے وہ دنیا پرستی اور سونے چاندی کی جو ایک حدیث ہے، یہ حدیث انسان کو آخرت سے جو ہے آخرت کی فکر سے بے پرواہ کر دیتی ہے، اور آخرت کا جو انکار ہے یا آخرت کی فراموشی کو ایک لازمی طور کے اس کے اندر ایسا پیدا کرتی ہے کہ وہ حق کا انکار کرنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر اطاعت الہی سے سرکشی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آتے ہیں ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ دنیا پرستی کے یہی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ دنیا پرستی انسان کا وہ اس پہ ایک ایسا روگ لگا دیتی ہے جس میں گزشتہ اگر ہم اقوام کے احوال دیکھیں تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ اس کے سبب میں انہوں نے آخرت اور آخرت کی جو چیزیں تھیں ان کو فراموش کر دیا۔ ان کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہلاکت سے دوچار ہو گئے۔ اور یہاں پر دنیا پرستی انسان کا جو ہے ایک ذہن اس طرح سے مست کر دیتی ہے کہ جب دنیاوی آرائش اور اس کو رونقیں اس کو میسر ہوتی ہیں تو انسان اس کی قدر جو ہے قیمت سے ناپی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو منکرین قرآن کہتے تھے کہ قرآن طائف یا مکہ کی کسی رئیس پہ کیوں نازل نہیں ہوا، کیونکہ ان کا یہ حال تھا کہ یہ تو کسی امیر، کسی جو ہے صاحب مالدار شخص کے اوپر نازل ہونا چاہیے تھا، یہ ان کے اوپر کیسے نازل ہو گیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذہنیت بھی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ذہنیت کے ساتھ ہی جو ہے کارستانیاں ہوتی رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں بھی اسی طرح کی ذہنیت کا ہاتھ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں فرعون نے اسی بنا پر وہ یہ کہتا تھا کہ بڑے بڑے شاندار محلات جو ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں تو سب میری ملکیت میں۔ موسیٰ تو ایک معمولی انسان ہے، اگر یہ واقعی اللہ کا مقرب ہے تو فرشتے ان کے آگے پیچھے سے جو ہے کیوں نہیں آتے، کیوں صدائے لگاتے نظر نہیں آتے، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، ان کے رئیسانہ ٹھاٹ باٹ کیوں نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا پرستی اور ہوش جو ہے انسان کو اللہ کی سرکشی کرواتی ہے اور اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں پر کیا ہے صرف ہلاکت ہے، اور اس کے غار میں ایسا دھکیلتی ہے کہ جہاں پر ہم نے گزشتہ اقوام کے احوال پڑھے، اور اس کے ساتھ ہی جو دنیاوی آرائشیں ہیں ان کی آزمائشوں کی حکمت سے جو تمام کام چل رہا ہے اس میں مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو ایک شرافت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی کسوٹی کی سیرت کا کردار ہے کہ دنیاوی ساز و سامان کے باوجود اگر وہ اس چند روزہ زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے تو وہ اپنے لیے کیا نقصان پیدا کر رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جو ان لوگ کا عقیدہ تھا کہ خدا کا بیٹا کہنا یہ جو ہے سراسر جھوٹ تھا، تو یہ اللہ رب العزت نے ان رکوع میں اس کی بھی ترتیب کی گئی ہے،
اور ساتھ میں قیامت میں جو متقین اور منکرین کے حق دونوں گروہ ہوں گے، اور جو حالات ان کے ہوں گے، ان کے احوال کا اس صورت کے اندر تذکرہ ہے۔ تو یہ تھا سورۃ الزخرف کا پورا ایک خلاصہ، ایک اس کی سمری۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے پہلے رکوع کے اوپر چلتے ہیں، جہاں پر آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہاں پر اس رکوع میں سب سے پہلے تو قرآن عربی کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ قرآن کے پہلے مخاطب عرب ہیں، اس لیے وہ عربی میں نازل ہوا، ورنہ قرآن تو ساری دنیا کے ہی لیے ہے، دنیا کی زبانیں بہت سی ہیں، بہرحال کسی نہ کسی لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس کی تعویل کیا کرتے ہیں کہ یہ سب خدا کے یہاں جو ہے ہمارے سفارشی ہیں، اور حالانکہ خدا کے سامنے کسی کو بھی کوئی بات کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی چند قدرت اور نشانیوں کو انسان پر جو چند انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ انسان ان سے توحید کا قائل ہو، اور نیز یہ عقیدہ ابنیت کے اللہ تعالیٰ کی اولاد کا عقیدہ، تو اس کی تردید بھی ساتھ ساتھ یہاں پر کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے اس رکوع میں کفار اور مشرکین کے جو باطل عقائد ہیں ان کی تردید کی گئی ہے۔ ان کے باطل عقائد کیا تھے کہ امت تخذ مما یخلق بنات اسواکم بالبنین واذا بشر احدکم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ تو وہ فرشتے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور طرح طرح کی انہوں نے جو ہے عقائد اللہ کے لیے بھی بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ اور یہاں پر یہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان رسموں کو اس لیے طے نہ کرتے تھے یہ لوگ کہ انہیں آخرت کا جو ہے کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا، انہیں یہ فکر ہی نہیں تھی کہ آخرت میں ان کے لیے کیا ہونے والا ہے، اور یہ ان چیزوں سے بالکل ہی اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو اپنے باپ دادا سے میراث میں پاتے ہیں، اور یہی وجہ سے گزشتہ قوموں نے بھی رسولوں کی پیغام کو حق کو جھٹلایا، اور نافرمانی اور سرکشی کے اندر جو ہے اکثر ان کو عذاب کا سامنا کرتا رہنا پڑا۔ تو یہاں پر جو ہے تاریخی شہادت سے منکرین کو عبرت دلانا مقصود ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب پہ چلتے تھے اور ان کی پیروی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ ان کا صرف گمراہ ہونے کی ایک دلیل بتائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس رکوع میں سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق کا تذکرہ ہے، اور تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنے کے لیے انہوں نے کس کس طریقے سے سمجھایا، لیکن اتنی سرکش قومیں تھیں کہ دنیا کی آرائش اور اس کی رونقوں کا بھوت ان کے اوپر اس طرح سے سوار تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی دعوت پہ کوئی دھیان نہیں دیا۔ اب دیکھا جائے تو یہی حال منکرین قرآن کا بھی ہے کہ وہ بھی دنیا کے ساز و سامان اور اس کے معیار سے انسانوں کو جانتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے طائف یا مکہ کے رئیس پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ اور پھر یہاں پر سونا چاندی اور دنیا کی جو آرائشیں ہیں ان کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ سب تو اللہ کی جانب سے اللہ کی تقسیم رزق کی مصلحتوں کی بنا پر ہے، اس میں آزمائش کی حکمتیں کام کر رہی ہیں، ورنہ یہ چیزیں انسان کی قدر و قیمت کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی مال و دولت ہوگا، سونا چاندی ہوگا، اقتدار ہوگا، تو وہ کوئی اللہ کی نگاہ کے اندر کوئی بڑا مشرف ہے، بڑا شرف والا ہے۔ تو یہاں پر انسان کی شرافت اور عظمت کی جو ایک کسوٹی ہے اس کی اخلاق اور اس کے کردار کے اوپر ہے۔ دنیاوی ساز و سامان تو محض چند روز کا ہے، البتہ آخرت کے لیے جو وہ جمع کرتا ہے وہ پائیدار ہے، نہ مٹنے والی ہے، اور آخرت کی متاع جو ہے متقین کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا کی جو ہے اہمیت بس ایک مکھی کے پر کے برابر ہے۔ غالباً مکھی کا لفظ تھا یا مچھر کا، مجھے ابھی صحیح ذہن میں نہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں کتنی حقیر ہوتی ہیں
کہ اللہ رب العزت نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، قدرت کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ صرف ایک یہ وقت گزارنے کے لیے یہ ایک امتحان گاہ ہے کہ انسان اپنے لیے کیا جمع کر رہا ہے، اپنے لیے اس نے کیا ساز و سامان تیار کیا، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ کیا چیز پائیدار ہے۔ آخرت کے لیے انسان جتنی بھی کوشش وہ صحیح کرتا ہے، جو محنت کر رہا ہے، وہ اس کا آخرت کے اندر جمع ہو رہا ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جو ایسی تجارت ہے جس میں اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے، آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں کہ جب شیطان انسان کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور بہکا کر بری راہ پر لگا دیتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل بنا دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہی انسان شیطان سے متعلق کہے گا یہ میرا کتنا برا ساتھی تھا۔ اس وقت انسان چاہے گا کہ وہ شیطان کو جو ہے کوسوں دور ہو جائے، لیکن پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ دن کا فیصلہ ہوگا جب اس شخص کے شیطان کو جو ہے شیطان اور اس شخص کے جو سبب ہے اس کو عذاب میں ڈالا جائے گا، اور لہٰذا جو لوگ صراط مستقیم پر جمے رہنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس صراط مستقیم کے اوپر، اس راستے کے اوپر جمے رہیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کی اتباع کا دوسرا نام ہے۔ تو شیطان بھی ان لوگوں کے اوپر مسلط ہوتا ہے جو خود اس کی جانب بڑھتے ہیں، ہدایت سے آنکھیں موڑتے ہیں اور اپنے کانوں کو اور اپنے دلوں کو گویا کہ اندھا کر لیتا ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی جا رہی ہے کہ آپ کا کام جو ہے دعوت دینا ہے، ڈرانا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا تو ان کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں بتایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق دی تو کس طریقے سے فرعون نے سرکشی کی تھی، اور اس کی سرکشی کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے حق سے بغاوت کی، اور وہ کہتا تھا کہ سلطنت کا مالک میں ہوں، یہ بڑے بڑے محلات، اس کے نیچے جو نہریں بہہ رہی ہیں یہ سب میری ملکیت ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ ایک معمولی سے انسان ہے، اگر یہ اللہ کے مقرب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجتا؟ جیسے کہ ہم نے اس کے مضامین میں پڑھا کہ وہ کہتا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے، انسان ٹھاٹ بات ہونی چاہیے تھی۔ تو بہرحال اس طرح فرعون دنیا پرستی اور دنیا کی آرائش کے اندر جو ہے غرق ہو گیا اور اللہ کو بھول گیا، اور اس نے اپنی قوم کو بھی فسق و فجور میں مبتلا کر رکھا۔ تو آخر میں فرعون کا تکبر کا انجام کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اسی اقتدار کے ساتھ اس کو جو ہے دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے، وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بشر ہے، سوائے اس کے کہ اللہ نے ان کو رسالت سے سرفراز کر دیا اور توحید اور ہدایت کی دعوت دے دی۔ مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک دشمنی ہی تھی کہ بجائے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان کو نشانی سمجھتے کہ اللہ نے ان کو ایک بنا باپ کے پیدا کیا، لیکن کیا ہوا کہ یہودی اس آیت کی طرح انہوں نے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی قرار دے دیا۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم تھا ان کا، کتنی بڑی زیادتی تھی، تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ جو ہے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے۔ آگے اس صورت کا آخری یعنی کہ ساتواں رکوع شروع ہے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ یہاں پر جو ہے سب سے پہلے قیامت کے دن آیات الہی کی تصدیق کرنے والے مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہارے لیے نہ تو کوئی خوف کا مقام ہے اور نہ ہی کوئی غم کا، جنت میں آرام اور اطمینان کے ساتھ رہو۔ اور پھر یہاں پر جنت میں ملنے والی اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی نعمتوں کا تذکرہ ہے جس کا تصور کیا جانا بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ جیسے کہ جنت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہاں کی نعمتوں کے بارے میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کبھی کسی دل کے پاس سے اس کا خیال گزرا، بس ہم ایک دنیاوی نعمتوں کے ذریعے تصور ہی کر سکتے ہیں کہ ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت جو ہے دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو مجرمین ہوں گے ان کا برا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے جہنم ہے، جہاں پر ان کے لیے طرح طرح کا عذاب ہوگا، اور ان کے عذاب اس طرح سے ہوگا کہ کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ اور پھر عقیدہ ابنیت کی ترتیب کی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ یہ منکرین اپنی چند روزہ زندگی میں جو ہے مزے لے رہے ہیں اور قیامت میں دنیا پرستی کے مزے چکھے انہوں نے، تو اب جو ہے ان کا حال دیکھ لو کہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے اس کے مضامین پورے ہوتے ہیں صورت کے۔
اس کے ساتھ ہی جو مشرکین مکہ کی سازشیں تھیں وہ طرح طرح کی سازش کیا کرتے تھے قرآن کریم کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف. تو ان کے خلاف بس یہی اللہ رب العزت کا جواب ہے کہ تم جتنی بھی سازشیں کر لو، جتنا بھی نبی کو جھٹلا لو، جتنی بھی تکالیف دیکھ لو، آخر کار تمہارا انجام بھی سابقہ اقوام سے جو ہے مختلف نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. جن معبودان باطل کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، یہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. اس کے ساتھ ہی آخر میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے. ان تمام باتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنی عظمت، اپنی آیات، اپنی قدرتوں کو واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو. جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے کرنا کچھ بھی مشکل و ناممکن نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ مشرکین مکہ کی محرومی ہے کہ ان کے پاس واضح آیات آئی، آخری نبی ان کے پاس آئے اور کتاب انہی کی زبان میں عربی کے اندر جو ہے مخاطب کے طور پر ان کو بنایا گیا، لیکن انہوں نے جو ہے اس کو جھٹلایا. تو یہ ان کی بہت بڑی محرومی تھی، بجائے کہ حق کو قبول کرتے. اور اللہ رب العزت جو ہے پھر ان کو سرفراز کرتا، اقتدار دیتا، کامیاب کرتا، لیکن انہوں نے حق کو واضح طور پہ جھٹلایا. تو یہاں پر مشرکین مکہ کی اس محرومی کا تذکرہ ہے. آگے سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ الدخان کا جو تسمیہ ہے، وجہ تسمیہ کیونکہ اس کی آیت کے اندر ایک آیت کے اندر آیا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کھلا دھواں دکھائی دے گا. زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ زخرف کے بعد نازل ہوئی ہے، اور مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت کے مضامین جو ہے ان باتوں کے اوپر مشتمل ہے کہ توحید کی تعلیم دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ سلسلہ رسالت کا قائم کرنا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی انتہائی رحمت ہے. اس سلسلے میں آخرت رسالت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری کڑی ہے، اور قرآن کریم جو ہے نہایت ہی بابرکت کتاب جو ہے بابرکت رات میں نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے تاکہ لوگ جو ہے اس سے ہدایت حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی منکرین آخرت کے معاملات میں سب مغالطے میں مبتلا تھے، حالانکہ جو ہے نشانیاں آ کر رہیں گی. ان میں سے ایک نشانی آسمان کا دھواں سے بھر جانا بھی تھا. تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کے اوپر ایک دفعہ قحط پڑا تو وہ بھوک سے اس قدر ڈھال ہو گئے تھے کہ آسمان انہیں گویا کہ دھواں کی طرح نظر آتا تھا. اور یہاں پر پھر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے احسانات کیے ان کا تذکرہ ہے. اور فرعون، اور یہاں یہ بتایا گیا کہ فرعون کے جو ظلم سے کس طریقے سے ان کو نجات دلائی. اور ساتھ میں یہاں پر منکرین اور کافروں کو قیامت میں جو دردناک عذاب یا سزائیں ملیں گی ان کی تفصیلی طور پر ذکر ہے، اور متقین کو قیامت کے دن جو نعمتیں ملیں گی ان کا بھی یہاں پر ذکر ہے. تو آئیے بلا تاخیر ہم اس کے پہلے رکوع اور اس کی آیات پر چلتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے حامیم حروف مقطعات، قسم اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے ایک مبارک رات میں اس کو اتارا کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے خبردار کرنے والے ہیں. اس مبارک رات سے مراد شب قدر ہے، کیونکہ اسی رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. اس رکوع میں جو ہے توحید کا سبق دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ منکرین حق آخرت کے معاملے میں سخت مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں. اے رسول اس دن کا انتظار کرو جب آسمان دھوئے سے ڈھک جائے گا، اور پھر منکرین حق جو ہے اس عذاب کی لپٹ میں آ جائیں گے جس سے یہ غافل ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو دہرایا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرعون اور اسی قوم کے جو مشرکین تھے جن محلوں میں رہتے تھے، جس زمین پر اللہ نے ان کو اقتدار دیا تھا، یہ سب اللہ ہی کا تھا. اور اللہ رب العزت نے پھر جو ہے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنایا. اس کے ساتھ ہی آگے آل فرعون اور ان کی مشرکانہ روش اور ان کی ہلاکت کا تذکرے کے بعد آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. یہاں پر بھی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی، اور کس طرح سے ان کو دنیا میں فضیلت عطا فرمائی. اور پھر کافروں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آخرت کی زندگی کے منکرین ہے، جبکہ جب یہ آنکھوں سے کھلی طور پہ یہ نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کی کوئی بھی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہی آگے
آگے اس کا تیسرا رکوع ہے، اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ اس رکوع کے اندر تفصیل سے گنہگاروں کے بارے میں اور ان کی سزاؤں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کے لیے جس طریقے سے دردناک عذاب ہوں گے۔ یہ گنہگار اپنے گناہوں پر جو اصرار کرتے رہتے تھے، تو قیامت کے دن ان کے لیے کس قدر دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان کو کس طریقے سے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ کڑوے زقوم کا یہاں پر ذکر ہے، جو دیکھنے میں بد مزہ ہوگا، کھانے میں بھی اس سے زیادہ بد ذائقہ ہوگا، اور ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہے کہ اپنے کرتوتوں کا ان کا پھل ہے کہ دنیا میں بڑے اکڑے پھرتے رہتے تھے، اور اس کے بعد متقین کے بارے کے اندر جو ان کو نعمتیں مہیا کی جائیں گی، اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں بھی جو ہے اہل جنت کا ذکر فرماتے ہیں، وہاں پہ فوراً ہی بات جو ہے اہل جنت کے بارے میں فرماتے ہیں، جیسے کہ اس رکوع کے اندر ان کے بارے کے اندر آ رہے تھے کہ بے شک متقین جو ہے وہ امن امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے، آمنے سامنے سندس اور استبراق کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ حوریں ان کے ساتھ بہائی جائیں گی، وہاں ان کے لیے بڑے ہر قسم کے مہوے ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا۔ تو یہ صورت تھی قیامت کے بارے میں، اور خاص طور پہ ان دو گروہ کے بارے میں اور ان کے انعامات کے بارے میں۔ آگے آخری صورت اس بارے کی صورت الجاسیہ ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی جماعت کو کہتے ہیں، اور اس کی تیسری رکوع کی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ میدان حشر میں وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، تو ہر امت جو ہے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے دیکھے گا۔ اس نام سے یہ لفظ جو ہے ماخوذ ہے۔ زمانۂ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورۃ الدخان کے بعد نازل ہوئی ہے، اور مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت کے اندر توحید کی تعلیم و اثبات اور عقیدہ دوحریت کا جو ایک ابطال ہے، اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اور ساتھ میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو دیکھتے رہنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہنے کے باوجود بھی جو ہے توحید کا انکار کرتا ہے، تو یہ قابل لعنت بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر سال سال اللہ تعالیٰ انعامات اور احسانات کرتے رہے، لیکن ان بدبخت قوم نے اپنے پیروں پر کیا کیا کہ کلہاڑی ماری۔ اب جب قرآن میں کریم نازل ہوا جو سراپا ہدایت ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو بنی اسرائیل کے سنبھلنے کا یہ آخری موقع تھا۔ اگر یہ اس سے رحمت اور ہدایت سے فائدہ اٹھائے تو یہ ان کے حق میں اچھا ہوگا، ورنہ ہمیشہ کے لیے یہ ذلیل و خواری ہو کر رہیں گے۔ اس کے ساتھ اس کے مضامین میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ خواہش نفس کی پیروی، دنیاوی حیات ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور بس جو ہے اسی کے اندر پڑھے رہنا، یہ حق سے غافل کرتی ہے اور آخرت کا جو انکار کراتی ہے۔ انسان جو ہے ایک دوحریت میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے، بس جو کچھ ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد تو ہم گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے، اور پھر ہم سے کوئی زندگی کے بارے میں حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات اور یہ اس کے آثار کائنات انسان کے تعلق کی نوعیت اور خود آخرت کے وقوع کی شہادت دے رہی ہے، لیکن انسان کا نفس جو ہے وہ سب کچھ بھلا کر بیٹھا ہے۔ اس کے مضامین میں یہ بات بھی ہے کہ قیامت میں جو نقشہ ہوگا اس کا تذکرہ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس دن ہر امت اللہ کے حضور گھٹنے ٹیکے ہوئے حاضر ہوگی، اور ہر امت اپنے نام اعمال کے ساتھ پکاری جائے گی، اور اپنے ہر عمل کا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ تھا اس صورت کا ایک مرکزی مضمون، خلاصہ مضامین۔ آئیے اس کے پہلے رکوع کے اوپر چلتے ہیں، جس کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو بڑا صاحب اقتدار ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، نشانیوں کے تذکرے کے بعد توحید کا سبق دیتے ہوئے جو بد کردار ہیں ان پر پھٹکار کی گئی ہے، کیونکہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انکار کرنا، ایسی حرکت کرنا جس پر اس قدر لعنت ملامت کی جائے، وہ کم ہے، اور ایسے منکرین کو جو ہے عذاب علیم کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس صورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ یہ رکوع اس طریقے سے شروع ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، تاکہ تم اس سے فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا قرآن کریم اسلام میں روزی تلاش کرنے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اس سے جو ہے ایک سمندری تجارت مراد ہے۔ تو اس رکوع میں کائنات میں جو پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی طرف توجہ دلوا کے کہا جا رہا ہے کہ عقل ہوش والوں کے لیے اس کے اندر سبق توحید کا سبق ہے۔ اور پھر یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ نے مسلسل سال سال ان پر جو ہے انعامات کی بارش کی، حکومت، نبوت، بہتر سے بہتر زبان رزق ان کو عطا فرمایا، لیکن بنی اسرائیل سخت ناشکرے تھے۔ انہوں نے اختلافات تفرقہ میں پڑھ کر حق سے غفلت اختیار کی۔ قیامت کے دن اللہ ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت حقہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا جو ہے ایک موقع ہے، لہٰذا ہدایت اور رحمت الہی سے جو ہے مکمل طور پر جو ہے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کی بد نصیبی تھی کہ اللہ رب العزت جن کا بار بار تذکرہ فرما رہا ہے، اور یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شریعت پر عمل کرنے والا اور نہ کرنے والا کیا یہ برابر ہے؟ تو اللہ رب العزت کیا یہ برابر نہیں ہے۔ جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اور جو شخص مسلسل اللہ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانیوں میں ہی استعمال کرتا ہے، تو یہ شخص کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے اس صورت کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے بارے میں بات ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے سارے آسمان اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس لیے کیا کہ ہر شخص اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، اور دیتے وقت ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے لوگ جو ہے اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، ان کا اللہ دراصل ان کے نفس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا تسلیم کرنا ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ اگر اس کی فرما برداری نہ کی جائے، اس کی جس کے لیے اطاعت کرنی چاہیے، تو ان کا جو ہے اصل چیز یہ ہے، نفس کی غلامی کے اندر یہ شرک میں مبتلا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کی اطاعت وہ کرے گا وہ اس کا بندہ کہلاتا ہے۔ خواہشات نفس کے غلام لوگوں کے کان اور دل کے اوپر گویا کہ ایک مہر لگ چکی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں پہ ایک پردہ پڑ چکا ہوتا ہے۔ قرآن کا نور ان کے سامنے ہے مگر وہ اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کی آواز حق سنتے ہیں لیکن اس کا جو ایک پیغام ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، وہ ان کے دل میں نہیں اترتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور منکرین حق کہتے ہیں کہ جو کچھ دنیا کی زندگی ہے، پھر اس زندگی کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری موت کسی حی و یا قیوم کے کسی قبضے میں نہیں ہے، بلکہ دہرانا جو ہے ایک زمانے کے ساتھ ہے، جو ہمیں مارتا ہے، ہم مرنے کے بعد گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے، اور یہ آخرت وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ زندگی اور موت دونوں ہی اللہ کے قبضے میں ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی قیامت کے دن بھی سب کو زندہ کرے گا۔ تو یہاں پر جو ایک دوحیت کی زندگی گزارنے والے گمراہ لوگ ہیں، اس کی وجہ سے وہ اللہ اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ تفصیلی طور پر بات بتائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے سورت کا آخری یعنی کہ چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی، اور اس دن وہ لوگ جو ہے باطل پر ہوں گے اور سخت نقصان کے اندر ہوں گے۔ تو یہاں پر اس رکوع کے اندر قیامت کے ایک نقشہ کھینچ کر بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ ہر امت کے سامنے اللہ کے سامنے ہر امت جو ہے اپنے گھٹنے ٹیک کے حاضر ہوگی، اور ہر امت کے جو اس کے نام اعمال کے ساتھ پکاری جائے گی، اور اس کا جو بھی عمل ہوگا اس کا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ کفر اور شرک کی روش پر چڑھنے والے جو گھمنڈ میں گرفتار ہے، ان کا اس دن بہت ہی برا حال ہوگا۔ اس دن کو بھلائے کیے جانے کے اوپر جس طریقے سے وہ قیامت کو بھولے بیٹھے ہیں، اور آخرت سے انہیں کوئی بھی کسی قسم کی بھی رہائی نہیں ملے گی۔ اور یہاں پر جو صاحب ایمان لوگ ہیں، عمل صالح کے پابند لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے سائے میں ان کو یوں زبردست قسم سے لے لے گی، اور یہی اس دن ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو یہاں پر یہ تمام احوال قیامت کا ایک کھلا منظر بتایا جا رہا ہے، کس طریقے سے بے بسی سے انسان گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، اور
دوزخ جس کا یہ لوگ کافر مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ عذاب ان کو گھیر لے گا، اور توبہ کرنے والے معافی مانگنے کا جو ایک دروازہ انسان کے سامنے ساری زندگی کھلا ہوا ہے، لیکن مرنے کے بعد اور آخرت میں پہنچنے کے بعد یہ دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے، تو اس وقت کا معافی مانگنا قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور یہاں پہ وہاں کسی سے یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ معافی مانگ لو۔ تو یہ مضامین اس صورت کے ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اور خاص طور پہ آج کے مضامین میں جو ایک بات سب سے اہم ہم نے پڑھی کہ دنیا کی زندگی کو ہی کل سمجھ لینا، اور دنیا کی اس تمام چیزوں کو اور اس کی روشنیوں میں اس قدر گم ہو جانا کہ اپنا مقصد بھول جانا جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی دنیا میں پڑھنے سے بچائے جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے، اپنے احکامات جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں ایسا پڑھنے سے بچائے کہ ہم اس دنیا میں اپنے مقصد جو کہ ہدایت حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی کلام کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا انسان کا اصل مقصد ہے، اللہ ہمیں اس پہ ہمیشہ لگا کے رکھے، اس مشن کے ساتھ ہمیشہ منسلک رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ ہم نے آج کے اسباق میں پڑھا اس کو عملی طور پر جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ سامعین میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ کی طالبات آج کے سیشن کے حوالے سے آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہے؟ جی ٹھیک ہے، وردہ ہم اس نشست کو ابھی کے لیے برخاست کر دیتے ہیں، اور انشاءاللہ کل اگلے پارے یعنی کہ 26 پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا بے حد فضل ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے قرآن کریم کے تقریباً 25 پاروں کے خلاصے کو مکمل کر لیا، اور آپ تمام طالبات یہاں جو آن لائن کلاس میں آن لائن سیشن میں حاضر ہوتی ہیں قابل مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت آپ لوگ کو یہاں سننا سنانا، بیٹھنا بٹھانا، اور آپ جو وقت لگا کر قرآن کریم سیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ جس مقصد کے لیے یہاں پر موجود ہیں اس میں آپ کو جو ہے کامیاب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا اسألک توبة نصوح قبل الموت، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔